بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام از سمپل کی جانب سے قرآن کہانیوں کے سلسلے کا ایک اور خوبصورت قصہ یعنی ویڈیو سٹوری پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن مجید میں مذکور 4 اہم خواتین، یعنی قرآن مجید میں 4 اہم خواتین کا ذکر۔ پہلی خاتون واحلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹی باتیں کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ سنو۔ دوسری خاتون ہے وائلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق ہی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے اور وائلہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھی۔ آپ نے فرما دیا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوما، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، باقی 2 خواتین تو بہت ہی نیک خواتین ہیں، جن میں سے ایک کا نام آسیہ ہے، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا۔ یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد میخا کر دیا، یعنی 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھوٹیوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اسلامی بہن بھائیوں، چوتھی خاتون ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ بنت عمران رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی قوم نے طعنہ اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 خواتین کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ۔ یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے: فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب،
میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ سورہ تحریم رکو 2۔ ناظرین، ان چاروں خواتین کے احوال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ہدایت حاصل ہوتی ہے کہ واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے گھر کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم ترین خاتون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی قرآن کہانیوں کے سلسلے کا ایک اور خوبصورت قصہ اختتام تک پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری قرآن کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن کہانیوں کے یہ قصے متواتر پہنچتے چلے جائیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔